السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک خاص اہمیت ہے۔ عالم برزخ سیریز میں آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی بسم اللہ کا ذکر ملتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ملتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کلمات کب انسانوں کو سکھائے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ ہود کی آیہ مبارکہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی کو چلنے کا معاملہ فرمایا تو قرآن کہتا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے، بسم اللہ مجرہا، اس کا چلنا اللہ کے نام سے ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے کہ میرا رب بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اور سورۃ النمل میں سلیمان علیہ السلام نے جب یمن کی ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اس کو ابتدا کیا کی، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو نہایت ہی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمیں قرآن کریم سے دو تاریخی شواہد ملتے ہیں کہ انبیاء کرام کے ہاں بسم اللہ کا استعمال بڑا کامن رہا ہے، پچھلی امتوں میں، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام اور یہاں پھر بنی اسرائیل میں بھی۔ آئیے میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ اس کو تفسیر کبیر کی جلد نمبر 1 صفحہ 172 پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ عالم برزخ سے متعلق ہے، اس لیے اس کو میں عالم برزخ سیریز ہی میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک شخص جو قبر میں عذاب میں مبتلا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند دنوں میں اس کی قبر کا عذاب اس سے اٹھا لیا۔ کیوں اور کیسے اور یہ معاملہ کس نبی کا ہے؟ واقعہ کچھ اس طرح ہے تفسیر کبیر میں کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ اسرائیلی روایات میں مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر پر سے گزر ہوا۔ آپ نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ قبر والے پر عذاب کر رہے ہیں، گزر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں نا، جس میں حضور ایک قبر سے گزرے اور اسے عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو آپ نے قبر والوں کی مختلف کیفیات مختلف احادیث مبارکہ میں بتائی ہیں۔ تو انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ویژن دیا ہوتا ہے کہ وہ عالم برزخ کو دیکھ کر، عالم برزخ میں دیکھ کر اس عالم دنیا والوں کو اس پر مطلع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے اس شخص کو عذاب دے رہے ہیں، گزر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا، چند ماہ بعد، چند ہفتے بعد، واللہ عالم گزر ہوا تو دیکھا کہ اس دفعہ رحمت کے فرشتے نور کے تھال لیے اس پر پیش کر رہے ہیں، اور آپ کو بہت تعجب ہوا۔ آپ نے نماز پڑھی اور کشف کے حال میں یہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس معاملے کو میرے لیے آسان فرما، مجھے بتا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ چند دن پہلے میں گزرا تھا، یہ قبر کے عذاب میں تھا، اب تو نے اسے نجات دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ یا عیسیٰ کان ھذا العبد عاصیا، یہ میرا بندہ بہت گناہ گار بندہ تھا، اپنی موت کے دن سے میرے عذاب میں یہ گرفتار تھا۔ وقت مرگ اس کی بیوی جو ہے وہ حاملہ تھی، جس نے بعد میں ایک بچہ پیدا کیا۔ اس کا عذاب چلتا رہا، اس کی ماں نے اس بچے کو پالا۔ اب وہ اس عمر کو پہنچ گیا کہ ایک معلم کے پاس جا کر، ایک استاد کے پاس جا کر دین کا علم حاصل کر سکے۔ تو اس نے اس معلم کو اپنے بیٹے کو سپرد کیا اور کہا اسے دین کا علم سکھائیں۔ تو اس معلم نے، اس استاد نے جب اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی
تو اللہ فرماتا ہے فاستحییت، مجھے حیا آئی، من عبدی، اپنے اس بندے سے۔ کیوں حیا آئی؟ کہ اس کا باپ قبر میں عذاب میں مبتلا رہے اور اس کا بیٹا زمین پر ہمارے نام کا ذکر کرے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا کہتا ہو کہ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہو، برکتیں سمیٹتا ہو، اور ایسے پیارے بندے کے باپ کو، جو ایمان والا ہی صحیح گناہگار تھا، اس کو عذاب میں اللہ مبتلا رکھے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے برزخ میں اس پہ یہ رحم ہوا کہ وہ بخش دیا گیا۔ اب آپ اس سے یہ معاملہ دیکھیں کہ آپ جب اپنے پیاروں کے لیے ذکر اذکار کرتے ہیں، انہیں ایصال کرتے ہیں، یہ اولاد نیک اعمال کرتی ہے جو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے بھی، تو اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ امید ہے کہ ایسے ماں باپ پہ رحم فرما کر انہیں بخش دے گا، ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو آپ کی نیکی جہاں آپ کے کام آ رہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے آپ کے ماں باپ کے بھی وہاں کام آ رہی ہو۔ اس لیے نیکی کے راستے کو نہیں چھوڑنا، نیکی پر گامزن رہنا۔ اس لیے آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ انفارمیشن دی، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے آ گیا؟ تو آپ کو بتایا میں نے، یہ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے استعمال ہو رہا ہے، قرآن اس پہ شاہد ہے، اور بھی پہلے سے استعمال ہو رہا ہوگا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں لفظ بسم اللہ تو قرآن سے مل ہی گیا ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن دی، اور یاد رکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔